بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر لے کر گئے نوجوانوں کو، مدرسے کے بچوں کو، کہ ٹیم کا استقبال کرنا ہے۔ وہاں پر ایک نوجوان نے یہ بتا دیا کہ ہمیں جھوٹ بول کر لایا گیا ہے، ہم سے کہا گیا تھا امام کعبہ آ رہے ہیں، لیکن کرکٹ ٹیم آئی ہے، کرکٹ ٹیم بھی ہماری ہے، لیکن جھوٹ بولنا غلط ہے۔ تو اب اس نوجوان کے بیان کو بدلوا دیا گیا ہے۔ عام طور پہ ہم کہتے ہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا گیا ہے۔ میں نے آپ سے کہا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ زبردستی اس طرح کی کارروائی کی جائے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا ہے۔ اس کا نیا بیان سامنے آ گیا ہے۔ وہ پہلے کیا کہہ رہا تھا ذرا سنیے۔ اچھا، ہمیں یہاں غلط بیانی کر کے لایا گیا ہے۔ ہمیں وہاں کے سیٹوں نے بتایا تھا، تھانہ کراچی کو ہم نہیں گئے کہ یہاں پہ امام کعبہ آنے والے ہیں، آپ لوگوں نے وہاں جا کے نا تقریر کرنی ہے اور تلاوت کرنی ہے۔ تو ہمیں اس بہانے سے لے کے آیا گیا ہے۔ ہمیں یہاں پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ کرکٹ ٹیم آنے والی ہے۔ یہ اس کا پہلے بیان تھا، اور اب اس بیچارے کا اب ایک نیا بیان دلوا دیا گیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے میں غلط فہمی کی بنیاد پہ بول گیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ ایس ایچ او تھانہ کراچی کمپنی کون ہے۔ اب یہ کیا کہتا ہے سنیے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے علی احمد بخاری، میں دارالعلوم سے بھاریہ میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ آپ کو میں نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ میں ایس ایچ او تھانہ کراچی کمپنی کا میں نے نام لیا تھا، اس میں تو ایک غلط فہمی کے تحت تھا۔ وہ میں کبھی ایس ایچ او صاحب سے نہیں ملا، نہ کبھی وہ مجھ سے ملے، تو وہ ایک غلط فہمی کے تحت بیان ہوا تھا، تو میں اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ یہ اس نوجوان کا اب تازہ بیان ہے، چیزیں ایسے بدل گئی ہیں۔ بہرحال پہلے کا بیان آپ کے سامنے تھا، وہ بیان اس نے وہاں کراؤڈ کے درمیان میں کھڑے ہو کر دیا تھا کہ ہمیں کیسے لایا گیا ہے۔ میں نے تھوڑا بہت پتہ کیا تھا، تو یہی چیزیں پتہ چل رہی تھی جو اس نوجوان نے بتائی تھیں۔ اب یہ خبر کہ اڈیالہ جیل کون پہنچا، آپ کو میری پنجابی بھی برداشت کرنی پڑے گی، بہت بری ہے میری پنجابی، لیکن بہرحال برداشت کیجئے گا۔ خبر آئی کہ اڈیالہ جیل کے دروازے کھل گئے ہیں اور اہم ترین سیاسی شخصیت اڈیالہ پہنچ گئی ہے، اور اسرار راجپوت صاحب ہمارے دوست ہیں، اور میں نے ان کی خبروں پر کئی بار آپ کو اپڈیٹ کیا ہے۔ ان کے پاس خبر ہوتی ہے۔ ہی ہیپنس ٹو بی اے ویری گڈ جرنلسٹ، بریو۔ اور نوائے وقت گروپ نے، رمیزہ نظامی صاحبہ پر ان کا الزام ہے کہ انہوں نے بڑی زیادتی کی ان کے ساتھ، نوائے وقت نے، دا نیشن نے، تو یہ اپنا کیس بھی فائٹ کر رہے ہیں، لیکن راجپوت صاحب کے پاس خبر ہوتی ہے۔ راجپوت صاحب نے خبر دی اور خبر دے کر بتایا کہ اڈیالہ جیل کے دروازے کھل گئے، اہم ترین سیاسی شخصیت اڈیالہ جیل میں موجود۔ ذرائع کے مطابق احمد شجاعت اڈیالہ جیل انٹر ہوئے ہیں۔ یہ ایک ریٹائرڈ فوجی آفیسر بتائے جاتے ہیں۔ میں نے جب اسرار راجپوت صاحب سے رابطہ کیا، انہوں نے بتایا کہ پی ایم ایل کیو سے یہ ممبر اسمبلی بھی بنے ہیں، اور یہ 2002 سے 2007 تک یہ اسمبلی کے ممبر تھے۔ میں نے یہ تمام چیزیں دیکھ کر ان سے رابطہ کیا۔ جو احمد شجاعت صاحب ہیں، لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ احمد شجاعت صاحب، اور پنجاب اسمبلی کی ویب سائٹ سے میں نے ان کا نمبر لیا، ان سے رابطہ کیا، ان سے بات کی، اور میں نے پوچھا آپ اڈیالہ گئے ہیں؟ کہنے لگے نہیں جی، میں ایتھے بیٹھا نارووال۔ میں نے کہا کہ جناب، پھر اس کے بعد آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے دوبارہ رابطہ کیا۔ اب مجھے اندازہ ہو کہ پنجابی میں بات کرنے میں کمفرٹیبل ہے، تو جیسی بھی میری پنجابی، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جناب شجاعت صاحب گل کر رہے ہیں؟ کہنے لگے جی۔ میں نے کہا لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ شجاعت صاحب؟ کہنے لگے جی۔ میں نے کہا جناب دے بارے خبر گردش کر رہی ہے انٹرنیٹ تے کہ جناب اڈیالہ گئے نے، جناب دی خان صاحب نال ملاقات ہوئی ہے، اے ہویا ہے؟ کہنے لگے کتھے گیا وہاں؟ میں نے کہا اڈیالہ۔ میں نے کہا عمران خان صاحب نال ملاقات؟ کہنے لگے مینوں کی کرنا اودے نال مل کے؟ میں نے کہا یہ خبر چل رہی ہے۔ کہنے لگے نہیں، میں تھے نارووال بیٹھا، میں نہیں گیا اتھے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے فون کاٹ دیا۔ اب یہ کیوں ہوا ہے بہرحال یہ نہیں سمجھ میں آیا، لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف کے جیل میں مقید چیئرمین عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے یا مختلف شخصیات کے عمران خان سے ملاقات، مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے؟ تو جاری ہے۔ وہ جو 26 نومبر کے دھرنے کے موقع پر ہوا تھا، ملاقات کروائی گئی، لے جایا گیا، ملوایا گیا، اور ایک سے زائد شخصیات کو ملوایا گیا۔ وی آل نو دیٹ۔ پھر اس کے بعد اعظم سواتی صاحب سے ملاقات کروائی گئی تھی۔ اعظم سواتی صاحب کے ذریعے صبح 7 بجے پروگرام وغیرہ سب کچھ ڈسکس ہوا، چینجز ہوئے۔
وی آل نو دیٹ. اس کے بعد وہ تنویر صاحب بیرون ملک سے آئے تھے, آ کے عمران خان صاحب سے انہوں نے ملاقات کی, ہمیں یہ بھی پتا ہے. ایک اور شخصیت, ایک سفارتی شخصیت جن کا نام مجھے یہ میرا حلفیہ بیان ہے, میں چونکہ وزیر نے منع کر دیا تو میں وزیر صاحب کا نام نہیں لیتا, لیکن ایک وزیر صاحب نے مجھے خود بتایا کہ ایک سفارتی شخصیت وہ اڈیالہ جیل گئی ہیں, 2 بار گئی ہے وہ شخصیت, اور اس شخصیت نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے اور پاکستانی حکام سے اس سلسلے میں کئی بار بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کا معاملہ حل کیا جائے. تو سفارتی شخصیت کی بات ہو رہی ہے. تو یہ سب کچھ ہوا ہے عمران خان صاحب سے, ان کی جماعت سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ جسے ہم کہتے ہیں مقتدر حلقے, قوت نافذہ, پاور ڈیٹ بھی انگیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور یہ کوشش کی جاتی ہے, یہ ہوا ہے. وہ کوششیں ناکام ہوئی ہیں کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں ان سے جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ ان باتوں کو نہیں مانتے, اس لیے وہ کوششیں ناکام ہوئی ہیں. اس کے بعد اسکالر, مذہبی اسکالر استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ, ان کے معاملے میں کیا ہوا ہے؟ ان کی نمائندگی کر رہے تھے میاں علی اشفاق صاحب, ان کے بیٹے کو اٹھا لیا گیا. ان کے بیٹے ہیں محمد بن خالد, ان کی بازیابی کے لیے دائر درخواست کی سماعت ہوئی. عدالت نے پولیس کو آئندہ سماعت پر مغوی کو بازیاب کروا کر عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا. جسٹس اسجد جاوید گھرال صاحب کی عدالت میں یہ کیس تھا, اور مغوی کی جو اہلیاں ہیں حجاب یزدانی, ان کی درخواست تھی. تو نگہت ہاشمی صاحبہ کے بیٹے, ان کی بہو حجاب یزدانی, ان کی درخواست پر ان کے بیٹے جو ہیں محمد بن خالد, ان کی بازیابی کے لیے سماعت تھی. میاں علی اشفاق صاحب جو ہیں وہ پیش ہوئے تھے, اور ڈی ایس پی برکی یہ عدالت کے روبرو آئے, اور مغوی محمد بن خالد کو 24-25 نومبر مہینہ ہو رہا ہے مبینہ طور پر اغوا کیا گیا. یہ میاں علی اشفاق صاحب نے عدالت کو بتایا, اور عدالت نے کہا کہ آپ اب تک مغوی کو کیوں نہیں ڈھونڈ سکے. پولیس سے کہا, پولیس نے کہا ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں, ہمیں مہلت دے دی جائے. یہ عدالت کو بتایا گیا ہے. ہمارے ہاں پولیس جیسے کام کرتی ہے, وی آل ہیو این آئیڈیا آف اٹ. یہ جو ابھی ہوا ہے سہراب برکت کے ساتھ, آج ایک بار پھر اسی طرح سے سہراب برکت کے کیس میں کیا ہوا, جج صاحب نے کہا کہ میں سماعت نہیں کر رہا. جج صاحب نے سہراب برکت کے کیس کی اس سے پہلے سماعت کی تھی. آج لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر صاحب ہیں, ان کی عدالت میں سہراب برکت کے معاملے کی سماعت تھی, اور جج صاحب نے یہ کہا کہ میں سماعت نہیں کر سکتا. انہوں نے ریکیوز کر لیا, بندہ پھر لٹکا ہوا ہے, معاملہ لٹکا ہوا ہے چیف جسٹس صاحبہ کو, پھر بھیج دیا گیا کیس. تو جب کچھ نہیں نکل رہا تو پھر کیا ہوگا, پھر میں سماعت نہیں کر رہا. یہ اگر ہو گیا ہے تو بہت انفارچونیٹ ہے کہ اس طرح سے صحافیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. جج صاحب نے کیوں ریکیوز کیا ہے دیکھنا ہوگا, لیکن زیادتی ہے, ایک نوجوان کے ساتھ زیادتی ہے جو آواز اٹھا رہا ہے, آواز بنا ہوا ہے. یہ بہت ہی افسوسناک سچویشن ہے. تو سہراب برکت کے ساتھ یہ ہوئی. اچھی خبر ہے آغا شیخ سرور کے کیس میں, اچھی خبر ہے رائے غلام علی کے کیس میں, دونوں کی ضمانت ہو گئی ہے, اور دونوں کی انشاءاللہ آج مغرب کے بعد, جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو مغرب ہو ہی چکی ہوگی, رہائی انشاءاللہ ہو جائے گی. اگر پٹاری میں سے کوئی نیا مقدمہ نہیں نکال لیا جاتا تو ان لوگوں کی رہائی ہو جائے گی. یہ ہمارے سامنے انشاءاللہ آ سکتا ہے. آخری چیز, عابد شیر علی صاحب, مسلم لیگ نون کے نئے نویلے سینیٹر عابد شیر علی صاحب, عابد شیر علی صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. ایک تقریب کا سٹیج ہے چھوٹا سا, اس چھوٹے سے سٹیج پر پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان پیچھے لوگوں کے 7 کرسیوں کی رو میں نہیں بیٹھے, آگے آ کر اکیلے کرسی ڈال کر بٹھایا گیا ہے, اور ایک صاحب جو ہے وہ کھڑے ہو کر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے ہیں, کلام پڑھ رہے ہیں. اور لوگ آگے جس طرح نذرانہ پیش کرتے ہیں نا, ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ وہ ایک گڈی یا تھدا لے کر آتے ہیں اور آ کے وہ ڈالتے ہیں باقاعدہ طور پر کلام پڑھنے والے کے اوپر, اور یہ اس کے لیے نذرانہ ہوتا ہے. لیکن ایک عجیب و غریب معاملہ ہوا کہ عابد شیر علی صاحب جو ہیں ان کے اوپر نذرانہ ڈالا جانے لگا. میں نہیں سمجھ پایا کہ یہ کیوں ہوا ہے کہ عابد شیر علی صاحب کے اوپر جو ہے وہ نوٹ نچھاور کیے جا رہے ہیں. اب عابد صاحب کے اوپر یہ نوٹ نچھاور کیے جا رہے ہیں, نوٹ بھی ہیں 10-10 روپے کے,
اور عابد صاحب جو ہیں وہ شدید غصے میں نظر آ رہے ہیں ان نوٹوں کے نچھاور کیے جانے پر. عابد شیر علی صاحب شدید غصے میں نظر آ رہے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے, کیوں ہوا ہے, لیکن عابد صاحب پہ اچھا ایک نوٹ بھی 10-10 روپے کی, یہ زیادتی ہے. مطلب سینیٹر ہیں, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں, عابد شیر علی صاحب کی بڑی قربانیاں اپنی جماعت کے لیے, اور جو جماعت میں سب سے زیادہ ڈیمانڈنگ کام ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی اور ان کی جماعت کی ایسی کی تیسی کرنی, عابد شیر علی صاحب نے وہ بھی بھرپور انداز میں کیا ہے. اپنی پارٹی کا مقدمہ تو وہ لڑتے ہی ہیں, لیکن یہ انہوں نے بہت بھرپور انداز میں کیا ہے. اب عابد شیر علی صاحب پہ 10-10 کے نوٹ نچھاور کرنا, اول تو نوٹ نچھاور ہی نہیں کرنے چاہیے تھے, نعت خواں پہ بھی نہ کریں, لیکن اگر یہ عابد شیر علی صاحب جو ہیں ان پہ اگر کسی کو کرنے ہی تھے اپنی محبت کے اظہار کے لیے, تو 10 روپے کے نوٹ نچھاور کرنا یہ زیادتی ہے. یہ لوگ پوچھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ اگر یہ 10 روپے کے نوٹوں کی جگہ ڈالر ہوتے تو یہ جو عابد شیر علی صاحب کے اوپر نوٹ آ گئے تھے, گر گئے تھے اور انہوں نے یوں کر کے نیچے گرائے ہیں, کیا وہ تب بھی ایسے ہی گراتے؟ آئی ایم شیور ایسے ہی گراتے, کیونکہ وہ ان کو ملنے والے پیسے نہیں تھے, وہ تو ظاہر ہے کہ نعت خواں کے اوپر جانے تھے. لیکن عابد شیر علی صاحب کے اوپر 10 روپے کے نوٹ لٹانا یہ زیادتی ہے, یہ کسی بھی طرح نہیں کیا جانا چاہیے ایک عوامی نمائندے کے ساتھ. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.